ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت ماروت دو فرشتے زمین پر بھیجے جو لوگوں کو جادو نہیں سکھاتے تھے، وہ پہلے ہی بتا دیتے تھے ہم جو جادو تمہیں سکھائیں گے وہ جادو سیکھ کر اس پر عمل نہیں کرنا اور کفر نہیں کرنا۔ بطور امتحان، بطور آزمائش ہم جادو سکھاتے ہیں کہ جادو سیکھ کر جادو میں اور نبیوں کے معجزات میں تم فرق کر سکو کہ ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر شیاطین اہل یہود کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو بھیجا، یہ جب تک وعدہ نہیں کر لیتے تھے کہ تم کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، لیکن اگر کوئی ویسے ہی سیکھنا چاہے، زبردستی سیکھنا چاہتا تھا تو یہ فرشتے سکھا دیتے تھے بطور امتحان کہ تم جادو سیکھ کر کفر کے جملے بولتے ہو یا پھر اپنے ایمان پر قائم رہتے ہو، اب یہ تمہارا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جادو کا ذکر فرما کر کہ شیاطین اہل یہود کو جادو سکھاتے تھے، ہاروت ماروت بھی جادو سکھاتے تھے بطور آزمائش کے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے کہ جادو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا الا باذن اللہ، جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ کیا مطلب؟ جو لوگ جادو کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جادو کر کے پوری دنیا کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر جادوگر سب کو ہلاک کر کے جادو کے زور پر اور خود بادشاہ بن کر بیٹھ جاتے اور خود حکومت کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا باذن اللہ۔ اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ ہر چیز میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ چاہتا ہے اور کسی کی تقدیر لکھی ہوتی ہے کہ جادو اس کے اوپر چل جائے گا اور جادو سے وہ ہلاک ہو جائے گا، تو جادو اس کے اوپر چل جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو چھری کا کام ہوتا ہے کاٹنا۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلائی گئی تو چھری نے نہیں کاٹا۔ آگ کا کام ہوتا ہے جلانا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ اگر ایسا ہوتا کہ جادوگر خود اس کے اندر حقیقی پاور رکھتے اور جادوگر خود سے کچھ کر سکتے تو پھر وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، سب کو ہلاک کر کے اور خود بادشاہ بن کر بیٹھ جاتے۔ لیکن جس طرح ہر چیز میں اثر پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، اسی طرح جادوگر یہ نہ سمجھیں کہ ہم بھی جادو کر کے کسی کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں اور کسی پر بھی جادو کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت عروج تھا اور آپ کے زمانے میں بہت جادوگر تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگر کچھ نہ کر سکے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جادوگر کچھ نہ کر سکے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جادو برحق جادو ہو جاتا ہے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے جادو کسی کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ اور وہ جو جادو سیکھتے ہیں اور وہ لوگ جو جادو سیکھتے ہیں يَضُرُّهُمْ، وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور اس سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا۔ جادو سیکھ کر کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ یہ جو جادو سیکھتے ہیں، سب سے پہلے جب جادو سیکھا جاتا ہے تو اس میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں اور شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے، جنات شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے،
تو اتنا بڑا نقصان سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ بندہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور کوئی نفع اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ کسی کو اگر جادو کر کے اگر وہ مار بھی دیتا ہے تو جس کو مارا گیا ہے وہ تو اللہ کی رضا پر راضی تھا، اور جادو کے اثر سے مارا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو تو جنت عطا فرما دے گا جو مرنے والا ہے، لیکن اس نے چند پیسوں کے لیے کسی کے اوپر جادو کیا، اسے ہلاک کر دیا، اس کا ذمہ دار یہی جادوگر ہوگا۔ نہ اس سے کوئی یہ نفع حاصل کر سکتے ہیں جادو سے، اور نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اللہ فرماتا ہے تحقیق بے شک وہ جانتے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ کتنی بری چیز خریدی انہوں نے، جو جادو سیکھا ہے کتنا برا انہوں نے سودا کیا ہے، کتنی بری چیز انہوں نے سیکھی ہے، مَا لَهُ مِنْ آخِرَةٍ مِنْ خَلَاقٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ۔ اب جادو سیکھ لیا ہے، جادو سیکھ کر لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا اب ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے، اب یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے جب تک یہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ تو جن لوگوں نے شیاطین سے جادو سیکھا یا ہاروت ماروت سے جادو سیکھا اور جادو سیکھ کر کفر اختیار کیا، انہوں نے ایسے کلمے کہے جو کفر کے تھے، اللہ فرما رہا ہے انہوں نے ایسا سودا خریدا کہ ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ کتنی بری چیز انہوں نے بیچی اس کے بدلے، اپنی جانوں کے بدلے، یعنی کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ لوگ جادو سیکھ رہے تھے ایمان دے کر، جادو سیکھ رہے تھے اپنا ایمان ضائع کر کے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ لوگ اچھے عمل کر کے جنت خریدتے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے بلکہ جادو خریدا، جادو سیکھا اور اپنے ایمان کو برباد کر دیا۔ ایسی تجارت کرتے ہیں ایسی تجارت ہے کہ ان کا اصلی مال بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ جو تجارت کرتا ہے فائدے کے لیے کرتا ہے، لیکن یہ لوگ اتنے نقصان میں رہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر دیا، یعنی کہ اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ جادوگر کا ایمان سلامت نہیں رہتا اور وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ انہوں نے یہی کیا، جادو تو سیکھ لیا، جادو خرید لیا، لیکن یہ لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان کو چاہیے تھا کہ نیک عمل کرتے، اچھے عمل کرتے اور ایمان پر قائم رہتے تو ان کے لیے آخرت میں اچھا سودا ان کو ملتا، اجر ملتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر اللہ کہتا اگر یہ لوگ جانتے ہوتے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کہ کفر خرید رہے ہیں ایمان کو ضائع کر کے، اور یہ کتنا برا سودا کر رہے ہیں، یہ لوگ جانتے نہیں۔ اگر یہ جانتے ہوتے کہ آخرت کی نعمتیں کتنی زبردست ہیں اور کیسی نعمتیں ہیں آخرت کی، تو یہ لوگ کبھی ایسی حرکت نہ کرتے، یہ لوگ دنیا نہ خریدتے، دنیا کو فوقیت دی آخرت کے اوپر، تو انہوں نے نقصان کا سودا کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے، یہ لوگ اتنے بدبخت ہو گئے کہ جادو سیکھتے ہیں، جادو دوسروں پر کرتے ہیں، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اگر بے شک وہ ایمان لے آئیں، اللہ دوبارہ فرما رہا ہے اگر وہ لوگ توبہ کر کے اور ایمان لے آئیں، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ تو اللہ کے پاس بہت ثواب ہے، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ اللہ یہی فرما رہا ہے کہ ان کے لیے اگر وہ ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کر لیں، پھر نیکیاں کریں، تو اللہ کے پاس ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر یہ جانتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ آخرت کا اجر کتنا ہے، آخرت کا ثواب کتنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے شاید یہ لوگ جانتے ہوتے کہ آخرت میں ان کو کتنا اچھا بدلہ ملے گا، تو یہ لوگ کبھی جادو نہیں کرتے اور ایمان کے اوپر قائم رہتے اور ایمان کو اختیار کرتے۔ چنانچہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مرتبہ دعوت دی کہ توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، دوبارہ ایمان، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اگر آخری نبی کا زمانہ پایا ہے تو ان کا کلمہ پڑھ لو، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اہل یہود ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ کلمہ پڑھ لو، تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہترین اجر ہے۔ بہترین اجر کیا؟ وہ جنت جو کسی کے تصور میں نہیں آ سکتی، کسی کے گمان میں نہیں آ سکتی، اس کی نعمتیں کسی کا ذہن اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا کہ وہاں کی نعمتیں کیسی ہوں گی، وہ سب کچھ تمہارے لیے ہو جائیں گی، بشرط یہ ہے کہ توبہ کر کے ایمان لے آؤ اور پھر اچھے کام کرو۔ یہاں سے پتہ لگا ایک بات جو ہمیں پتہ لگی کہ جادو میں اثر ہے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے جادو کسی کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ انہوں نے دنیاوی فائدے اختیار کیے آخرت کے مقابلے میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جنت میں اگر کسی کو کمان رکھنے کی جگہ مل جائے تو دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ ایک کمان، ایک تیر کتنی سی چھوٹا سا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے اگر کسی کو جنت میں وہ رکھنے کی جگہ مل جائے تو دنیا اور آخر دنیا کی جتنی بڑی دنیا ہے وہ سب سے بہتر ہے کہ جنت میں اتنی سی بھی جگہ بندے کو مل جائے۔ اس سے پتہ لگا علم وہی ہے جو بندے کو نفع دے۔ جو علم اللہ سے دور کر دے، نبیوں کا گستاخ بنا دے، لوگوں کو نقصان پہنچائے، ایسا علم نافع نہیں ہوتا، ایسا علم نقصان دہ ہوتا ہے۔ جادو سیکھ رہے تھے، جادو سیکھنا بھی ایک علم ہے، لیکن اس کے اندر کفر کے جملے بولے جاتے ہیں یا اس کے اندر کفریہ شرائط ہوتی ہیں، تو ایسا علم نافع نہیں ہے، یہ بندے کو نقصان دینے والا ہے۔ علم وہی ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرے، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، وہی علم نافع کہلاتا ہے۔ باقی علم جو اللہ تعالیٰ سے بندے کو دور کر دیں، اس کی معرفت سے دور کر دیں، وہ علم نہیں ہے، وہ علم وہ ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں جاننا ہے کہ علم کس کا نام ہے۔ علم اس کا نام ہے کہ بندہ اپنی بھی اصلاح کرے، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس بندے کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو یہی پیغام ملا کہ اسی آیت میں کہ نقصان جادو نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، تو بلا وجہ وہم میں نہیں پڑنا چاہیے کہ فلانے نے مجھ پر جادو کرا دیا، فلانے نے مجھ پر جادو کرا دیا۔ جادو برحق ہے، ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جب ہی جادو اثر کرے گا، ویسے جادو اثر نہیں کرے گا۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔